حضرات کرام قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ سبھی حضرات خدمت میں، آپ مومنین کی خدمت میں آج کے اس پرمسرت موقع پر، اس شب مبارک پر، شب عید مبعث اور عید معراج کی مبارکبادی آپ سبھی حضرات خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور پھر آپ کی طرف سے، اپنی طرف سے تمام علماء، دانشوران، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، اور آج کے اس پروگرام کو بھی کلام اللہ مجید سے، قرآن مجید سے آغاز کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کے آغاز کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير۔ هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ الله أكبر ولله الحمد۔
الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل على محمد. تلاوت کلام پاک سے محفل کا آغاز ہو چکا ہے اور عید مبعث ہے. سورہ علق کے جن آیات کی میں نے تلاوت فرمائی یہ وہی آیات ہیں جو عید مبعث کے وقت رسول اکرم ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئیں اور قرآن مجید کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا اور کار رسالت کو پروردگار متعال کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آغاز کیا. اسی روز کی خوشی کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں. آئیے، رسول کی بعثت کا دن ہے، بعثت کی شب ہے، تو چار مصرے کے ہر درد کی دوا ہے، ہر درد کی دوا ہے. صلی علی محمد، محبوب کبریا ہے صلی علی محمد. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، محبوب کبریا ہے صلی علی محمد. تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، کیا نقش خوشنما ہے صلی علی محمد. بر محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں انہی اشعار کے ساتھ اب حدیث کے لیے گزارش گزار ہوں علی رضا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آئیں اور یہاں پہ بارگاہ رضات مآب میں حدیث کی تلاوت فرمائیں. آپ سب کو عید مبعث اور معراج رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مبارک ہو. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. ترجمہ، میں اخلاقی اقدار کو کمال تک پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہوں. حوالہ مکارم الاخلاق، جلد نمبر 1، پیج نمبر 8. کہ اس روز نبی ہوئے تھے مبعوث رسالت، اس روز نبی ہوئے تھے مبعوث رسالت اور پوری خلق پر ملی تھی ان کو امامت. اس روز نبی ہوئے تھے مبعوث رسالت اور پوری خلق پر ملی تھی ان کو امامت. رحمان سے امت کے لیے بخشش کی ضمانت، رحمان سے امت کے لیے بخشش کی ضمانت. اللہ نے محبوب کو بخشی یوں شرافت، اللہ نے محبوب کو بخشی یوں شرافت. اس پاک رات رحمت خدا شدید ہے، اس پاک رات رحمت خدا شدید ہے اور مومنوں کی آج
جہاں بھر میں عید ہے اور مومنوں کی آج جہاں بھر میں عید ہے۔ انہی اشعار کے ساتھ اب میں گزار ہوں حمزہ خان صلی اللہ علیہ سے کہ آئیں اور بارگاہ سعد ماں میں نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ السلام علیکم، آپ سبھی کو عید معراج اور عید بعثت کا جشن بہت بہت مبارک ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ چند اشعار سے آغاز کر رہا ہوں کہ محبوب الہی کی ثنا کرنے چلا ہوں، محبوب الہی کی ثنا کرنے چلا ہوں، آئینہ الفت پہ جلا کرنے چلا ہوں، آئینہ الفت پہ جلا کرنے چلا ہوں، تخیل کو معراج عطا کرنے چلا ہوں، تخیل کو معراج عطا کرنے چلا ہوں، چھوٹا ہوں بہت خود کو بڑا کرنے چلا ہوں، چھوٹا ہوں بہت خود کو بڑا کرنے چلا ہوں، عاجز ہوں کہ حق کیا ہو ادا ان کی ثنا کا، عاجز ہوں کہ حق کیا ہو ادا ان کی ثنا کا، یہ کام تو حیدر کا ہے یا اس کے خدا کا، یہ کام تو حیدر کا ہے یا اس کے خدا کا۔ اور جس وقت زمیں تھی نہ فلک تھا نہ سما تھا، جس وقت زمیں تھی نہ فلک تھا نہ سما تھا، جب کوئی مکی تھا نہ ملک تھا نہ مکاں تھا، جب کوئی مکی تھی نہ ملک تھا نہ مکاں تھا، ذروں کی چمک تھی نہ ستاروں کا نشاں تھا، ذروں کی چمک تھی نہ ستاروں کا نشاں تھا، جب کچھ بھی نہ تھا تب بھی وہ بے شک و شبہ تھا، جب کچھ بھی نہ تھا تب بھی وہ بے شک و شبہ تھا، یہ بات ہمیں کنت نبیت سے ملی ہے، یہ بات ہمیں کنت نبیت سے ملی ہے، جب حضرت آدم نہ تھے یہ تب بھی نبی ہے، جب حضرت آدم نہ تھے یہ تب بھی نبی ہیں۔ شعر دیکھیے کہ جب منزل تخلیل پہ تھے سارے زمانے، جب منزل تخلیل پہ تھے سارے زمانے، خالق نے یہ چاہا کہ زمانہ مجھے جانے، خالق نے یہ چاہا کہ زمانہ مجھے جانے، میں کیا ہوں میری ذات میری بات تو مانے، میں کیا ہوں میری ذات میری بات تو مانے، پورا ہوا یہ کام محمد کے بہانے، پورا ہوا یہ کام محمد کے بہانے، اخلاق محمد کا بڑا کام کیا ہے، اخلاق محمد کا بڑا کام کیا ہے، مخلوق نے خالق کو جو پہچان کیا ہے، مخلوق نے خالق کو جو پہچان لیا ہے، حق نے بھی شرف تجھ کو، حق نے بھی شرف تجھ کو زمانے میں یہ بخشا، تو بن گیا خالق کے تعارف کا ذریعہ، تو بن گیا خالق کے تعارف کا ذریعہ، معبود بھلا قرض نہ یہ کیسے چکاتا، معبود بھلا قرض نہ یہ کیسے چکاتا، احسان ہی جب ہوتا ہے احسان کا بدلہ، احسان ہی جب ہوتا ہے احسان کا بدلہ، کیا تجھ پہ یہ اللہ کا احسان نہیں ہے، کیا تجھ پہ یہ اللہ کا احسان نہیں ہے، جو تیرا نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے، جو تیرا نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ ایک باز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اے بندے بے مثل اے اللہ کے پیارے، اے بندے بے مثل اے اللہ کے پیارے، یہ چاند یہ سورج یہ چمکتے ہوئے تارے، یہ چاند یہ سورج یہ چمکتے ہوئے تارے، چوکھٹ پہ نظر آئے تیری ساری کے سارے، چوکھٹ پہ نظر آئے تیری سارے کے سارے، ہاں ہے کون سی شے جس پہ تیرا راج نہیں ہے، ہے کون سی شے جس پہ تیرا راج نہیں ہے، ہاں تو ہی کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، ہاں تو ہی کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، حق تیرے کمالات کو کرتا رہا ظاہر، حق تیرے کمالات کو کرتا رہا ظاہر، ہے سارے رسولوں میں تو ہی اول و آخر، ہے سارے رسولوں میں تو ہی اول و آخر، دنیا تیرے اوصاف سمجھنے سے ہے قاصر، دنیا تیرے اوصاف سمجھنے سے ہے قاصر، سچ شکر کہ ہم لوگوں کے افکار ہیں قائم، سچ شکر کہ ہم لوگوں کے افکار ہیں قائم، پروت کو کسی حال میں رائی نہیں کہتے،
پروت کو کسی حال میں رائی نہیں کہتے، ہم تجھ کو نبی کہتے ہیں بھائی نہیں کہتے، ہم تجھ کو نبی کہتے ہیں بھائی نہیں کہتے۔ ایک باز بلند صلوات پڑھیں۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کا ایک کلام پیش کر رہا ہوں کہ کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں، کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں، حالت تو ایسی ہے کہ لوگوں کو خدا ہی یاد نہیں، حالت تو ایسی ہے کہ لوگوں کو خدا ہی یاد نہیں، ہم کون ہیں کیا ہیں باخدا یاد نہیں، ہم کون ہیں کیا ہیں باخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں، اور اگر یاد ہیں تو کافر کے ترانے ہی بس، اگر یاد ہیں کافر کے ترانے ہی بس، جو نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ جو نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں، اور بنت حوا کو نچاتے سر عام محفل میں، بنت حوا کو نچاتے ہیں سر عام محفل میں، کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں، کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں، اور آج اپنی ذلت کا سبب ہے یہی شاید اقبال، آج اپنی ذلت کا سبب ہے یہی شاید اقبال، سب کچھ یاد ہے لوگوں کو خدا یاد نہیں، سب کچھ یاد ہے لوگوں کو خدا یاد نہیں۔ باواز بلند صلوات پڑھیں۔ بہت اچھے اشعار آپ کے سامنے پڑھ رہے تھے حمزہ خان سلمہ، اور دعوت فکر بھی دے رہے تھے کہ ہمارے محافل عالم اسلام کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی، کسی خاص مقام کے حوالے سے گفتگو نہیں کر رہے تھے۔ اگر آپ دیکھیں گے ہندوستان کے ماحول میں تو جہاں مدح اہل بیت یا مدح سرکار رسالت مآب ہوتا ہے تو کئی جگہ ایسا دیکھا جاتا ہے کہ جہاں پہ ایسے پروگراموں کو ایسے ذریعے سے منعقد کیا جاتا ہے جہاں پہ میوزک ہو، جہاں پہ ڈانس ہوتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کے سامنے اشعار کے ذریعے سے ایک میسج پہنچا رہے تھے۔ اللہ انشاءاللہ سلامت رکھیں۔ چند اشعار ہیں رسول خدا کے حوالے سے کہ ایک صلوات پڑھے بآواز بلند بر محمد و آل محمد۔ جیسے ہی آیا نام محمد زبان پر، جیسے ہی آیا نام محمد زبان پر، ایسا لگا کہ فکر ہے اب آسمان پر، جیسے ہی آیا نام محمد زبان پر، جیسے ہی آیا نام محمد زبان پر، ایسا لگا کہ فکر ہے اب آسمان پر، اور شک کر رہے ہیں وہ بھی پیمبر کی شان پر، شک کر رہے ہیں وہ بھی پیمبر کی شان پر، شک کر رہے ہیں وہ بھی پیمبر کی شان پر، پیمبر کی شان پر، پیمبر کی شان پر، جو خواب میں بھی جا نہ سکے آسمان پر، جو خواب میں بھی جا نہ سکے آسمان پر، اور معراج سے یہ راز کھلا ہے جہان پر، معراج سے یہ راز کھلا ہے جہان پر۔ شب عید معراج بھی اس حوالے سے کہ معراج سے یہ راز کھلا ہے جہان پر، معراج سے یہ راز کھلا ہے جہان پر، معراج سے یہ راز کھلا ہے جہان پر، ہے ان کا اقتدار زمان و مکان پر، ہے ان کا اقتدار زمان و مکان پر، اور اندھے ہیں کتنے کہتے ہیں جو اپنا سا بشر، اندھے ہیں کتنے کہتے ہیں جو اپنا سا بشر۔ قرآن مجید نے کہہ دیا رسول خدا کے بارے میں کہ وما محمد الا رسول، کہ محمد رسول کے سوا کچھ اور ہے نہیں، یعنی اگر رسول خدا کو محمد کو یاد کرنا ہے تو رسالت کی شکل میں یاد کیجیے۔
کہ اندھے ہیں کتنے کہتے ہیں جو اپنا سا بشر، اندھے ہیں کتنے کہتے ہیں جو اپنا سا بشر، کرتے ہیں یہ زمین کا قیاس آسمان پر، کرتے ہیں یہ زمین کا قیاس آسمان پر، اور ٹکڑے ہوا جو چاند تو روشن ہوئی یہ بات، ٹکڑے ہوا جو چاند تو روشن ہوئی یہ بات، روشن ہوئی یہ بات، روشن ہوئی یہ بات، اس کا اشارہ چلتا ہے دونوں جہان پر، اس کا اشارہ چلتا ہے دونوں جہان پر، اور اللہ یہ براق کی تیزی تو دیکھیے، اللہ رے براق کی تیزی تو دیکھیے، اب ایک پاؤں ہے زمین پر ایک آسمان پر، ایک پاؤں ہے زمین پر ایک آسمان پر۔ ایک صلوات پڑھے بآواز بلند بر محمد و آل محمد۔ اور دنیا سے رنگ و نسل کے جھگڑے مٹا دیے، دنیا سے رنگ و نسل کے جھگڑے مٹا دیے، دنیا سے رنگ و نسل کے جھگڑے مٹا دیے، قربان پر شرف ہے بلالی اذان پر، قربان پر شرف ہے بلالی اذان پر، اور مولا ہے میرا مظہر اوصاف کبریا، مولا ہے میرا مظہر اوصاف کبریا، یعنی کبھی زمین پہ کبھی آسمان پر، یعنی کبھی زمین پہ کبھی آسمان پر۔ درود پڑھے بآواز بلند بر محمد و آل محمد۔ شاعر کہتا ہے کہ انہیں پکارو، انہیں پکارو ہر ایک اضطراب سے پہلے، انہیں پکارو ہر ایک اضطراب سے پہلے، جو بخشوا دے خطائیں عتاب سے پہلے، انہیں پکارو ہر ایک اضطراب سے پہلے، جو بخشوا دے خطائیں عتاب سے پہلے، نبی بہت تیرے رسالت معاب سے پہلے، نبی بہت تیرے رسالت معاب سے پہلے، مگر ستارے تھے سب، مگر ستارے تھے سب آفتاب سے پہلے، نبی بہت تھے رسالت معاب سے پہلے، مگر ستارے تھے سب آفتاب سے پہلے، نبی نہ آیا کوئی شاہ انبیاء کے بعد، نبی نہ آیا کوئی شاہ انبیاء کے بعد، جواب سب کا تھا اس لاجواب سے پہلے، جواب سب کا تھا اس لاجواب سے پہلے۔ انہی اشعار کے ساتھ اب میں گزارش کرتا ہوں شاعر اہل بیت جناب شان حیدر بے باک امروہوی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش۔ حضرات السلام علیکم، مبارکباد آج کے جشن کی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ 4 مصروں سے اپنے سفر کا آغاز کر رہا ہوں۔ بشر ہو جائے گر خیر البشر کے در سے وابستہ، بشر ہو جائے گر خیر البشر کے در سے وابستہ، تو پھر ناکامیاں کیوں ہوں دل مستر سے وابستہ، تو پھر ناکامیاں کیوں ہوں دل مستر سے وابستہ، جہاں پر ذکر محبوب خدا ہر روز ہوتا ہے، جہاں پر ذکر محبوب خدا ہر روز ہوتا ہے، بلائیں کیسے ہو سکتی ہیں ایسے گھر سے وابستہ، بلائیں کیسے ہو سکتی ہیں۔ 4 مصرے اور سماعت کریں کہ دل سے پہلے دور اپنے ہر برائی کیجئے، دل سے پہلے دور اپنے ہر برائی کیجئے، تب رسول اللہ کی مدحت سرائی کیجئے، تب رسول اللہ کی مدحت سرائی کیجئے۔ رحمت للعالمین کا عام یہ پیغام ہے، رحمت للعالمین کا عام یہ پیغام ہے، اپنے دشمن سے بھی ہر ممکن بھلائی کیجئے، اپنے دشمن سے بھی ہر ممکن بھلائی کیجئے۔ نعت کے چند شعر پیش کر رہا ہوں۔ مطلب دیکھیں کہ یوں تو
ہر کام اختیاری ہے، یوں تو ہر کام اختیاری ہے، ہاں مگر نعت کہنا بھاری ہے۔ یوں تو ہر کام اختیاری ہے، ہاں مگر نعت کہنا بھاری ہے۔ نعت گوئی کا یہ شعور آقا، نعت گوئی کا یہ شعور آقا، مجھ پہ چشم کرم تمہاری ہے، مجھ پہ چشم کرم تمہاری ہے، مجھ پہ چشم کرم تمہاری ہے۔ مدحت مصطفیٰ کی محفل میں، مدحت مصطفیٰ کی محفل میں وجد آمیز کیف طاری ہے، وجد آمیز کیف طاری ہے۔ مدحت مصطفیٰ کی محفل میں وجد آمیز کیف طاری ہے۔ منکر عظمت حبیب خدا، منکر عظمت حبیب خدا، تیری قسمت میں صرف خاری ہے، تیری قسمت میں صرف خاری ہے۔ اور دونوں عالم میں سرفراز ہے وہ، دونوں عالم میں سرفراز ہے وہ، آپ کے در کا جو بھکاری ہے۔ دونوں عالم میں سرفراز ہے وہ، آپ کے در کا جو بھکاری ہے۔ ان سے نسبت نہیں جسے اس کی زندگی نعمتوں سے آری ہے، زندگی نعمتوں سے آری ہے۔ اور ہم ہی کم ظرف ہیں، ہم ہی کم ظرف ہیں کہ تشنا ہیں، ہم ہی کم ظرف ہیں کہ تشنا ہیں، چشمہ فیض ان کا جاری ہے، چشمہ فیض ان کا، ہم ہی کم ظرف ہیں کہ تشنا ہیں، چشمہ فیض ان کا جاری ہے۔ صدقہ ان کا عطا ہوئے آقا، صدقہ ان کا عطا ہوئے آقا، جن کی بگڑی ہوئی سنواری ہے، جن کی بگڑی ہوئی سنواری ہے۔ اور غمزدو جاؤ درپا احمد کے، غمزدو جاؤ درپا احمد کے، ان کی عادت ہی غم گساری ہے، ان کی عادت ہی غم گساری ہے۔ اور نرغے کفر و شرم اے آقا، نرغے کفر و شرم اے آقا، اب تو عزت بچانی بھاری ہے، اب تو عزت بچانی بھاری ہے۔ المدد المدد رسول خدا، المدد المدد رسول خدا، قوم کا حال انتشاری ہے، قوم کا حال انتشاری ہے۔ المدد المدد رسول خدا، قوم کا حال انتشاری ہے۔ اور گلشن، شعر سماعت کریں کہ گلشن مصطفیٰ نہ کیوں مہکے، گلشن مصطفیٰ نہ کیوں مہکے، خون سرور کی آبیاری ہے، خون سرور کی آبیاری ہے، خون سرور کی آبیاری ہے۔ اور مدحتیں ہیں سلے کے، مدحتیں ہیں سلے کی چاہت میں، مدحتیں ہیں سلے کی چاہت میں، ذہنیت کتنی کاروباری ہے، ذہنیت کتنی کاروباری ہے۔ میرے آقا کرم کی ایک نظر، میرے آقا کرم کی ایک نظر، اب تو ہر وقت بے قراری ہے، اب تو ہر وقت بے قراری ہے۔ مجھ کو آقا بلائیں گے ایک دن، عمر اس آس میں گزاری ہے، عمر اس آس میں گزاری ہے۔ اور کیسے آقا کا سامنا ہوگا، کیسے آقا کا سامنا ہوگا، شرمساری ہی شرمساری ہے، کیسے آقا کا سامنا ہوگا، شرمساری ہی شرمساری ہے۔ اور میرے دامن میں کچھ نہیں بے باک، میرے دامن میں کچھ نہیں بے باک، زندگی بے عمل گزاری ہے، زندگی بے عمل گزاری ہے۔ شمس الضحیٰ یہی تو ہے، شمس الضحیٰ یہی تو ہے، بدر الدجا یہی تو ہے، شمس الضحیٰ یہی تو ہے، بدر الدجا یہی تو ہے، سید کل یہی تو ہے، خضر سبل یہی تو ہے، جن کو پکارتی ہے خلق صبح و مساء یہی تو ہیں، جن کو پکارتی ہے خلق صبح و مساء یہی تو ہیں، شافع روز حشر کے خیر الورا یہی تو ہیں۔ اور محتاج کس نہ ہو کچھ دکھ نہ اٹھائے، محتاج کس نہ ہو کچھ دکھ نہ اٹھائے، مر جائے تو جنت میں بڑے شوق سے جائے، صلوات کے پڑھنے کی سزا ہے یہ محفل، جنت کے دلانے کی مددگار ہے محفل۔ ایک بار صلوات پڑھے بر محمد والا جناب احسان جوادی صاحب کی کچھ اشعار کہ آج کے دن مبعوث کیا جس ذات کو میرے مالک نے، آج کے دن مبعوث کیا جس ذات کو میرے مالک نے، خود استاد ملائک بھی اس ذات کی ہے شاگرد رشید، خود استاد ملائک بھی اس ذات کی ہے شاگرد رشید، اور وحی خدا کے حامل تجھ پر لاکھوں درود اور لاکھوں سلام،
وحی خدا کے حامل تجھ پر لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، تو ہے سبب خلقت کا جہاں کی، کہتا ہے قرآن مجید، تو ہے سبب خلقت کا جہاں کی، کہتا ہے قرآن مجید۔ آپ کی رحمت کا کیا کہنا جس پہ ذرا سا رحم کیا، آپ کی رحمت کا کیا کہنا جس پہ ذرا سا رحم کیا، کوئی بنا سلمان و بوذر، کوئی بنا توسی و مفید، کوئی بنا سلمان و بوذر، کوئی بنا توسی و مفید۔ اور یہ بھی ہے احسان خدا کا، یہ بھی ہے احسان رسول، یہ بھی ہے احسان خدا کا، یہ بھی ہے احسان رسول۔ یہ بھی ہے ایک عید کا دن اور یہ بھی ہے ایک روز سعید، یہ بھی ہے ایک عید کا دن اور یہ بھی ہے ایک روز سعید۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک مرحوم رضا سیدی صاحب کے کچھ اشعار ہیں کہ جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، جنت تو بڑی بات ہے رستہ نہیں ملتا، جنت تو بڑی بات ہے رستہ نہیں ملتا۔ یہ عشق محمد ہے میاں عشق محمد، یا خون دیا جاتا ہے پیسہ نہیں ملتا، یا خون دیا جاتا ہے پیسہ نہیں ملتا، جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، نسلوں کا لہو مانگتا ہے عشق محمد، نسلوں کا لہو مانگتا ہے عشق محمد، یہ عشق کسی دور میں سستا نہیں ملتا، یہ عشق کسی دور میں سستا نہیں ملتا، جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا۔ یہ آل محمد ہے کہ پوشاک میں جن کی، یہ آل محمد ہے کہ پوشاک میں جن کی، پیوند تو مل جاتا ہے دھبا نہیں ملتا، پیوند تو مل جاتا ہے دھبا نہیں ملتا۔ یہ آل محمد ہے کہ پوشاک میں جن کی، پیوند تو مل جاتا ہے دھبا نہیں ملتا، جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا۔ اور گلزار شریعت میں رضا عشق محمد، گلزار شریعت میں رضا عشق محمد، وہ پھول ہے جس میں کوئی کانٹا نہیں ملتا، وہ پھول ہے جس میں کوئی کانٹا نہیں ملتا، جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا۔ انہی اشعار کے ساتھ اب میں بہت ہی ادب و احترام سے گزارش گزار ہوں عالی جناب مولانا سید محمد فیاض باقر حسینی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنی تقریر صاحب حضرات کو محظوظ فرمائیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ عالم اسلام کے دو اہم مناسبتوں کی یہ شب ہے، ایک بعثت رسول عید مبعث اور دوسرے شب معراج۔ آغاز گفتگو میں پہلے معراج سے متعلق گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر دیں اور پھر اس کے بعد بعثت رسول پہ
گفتگو کریں گے، لیکن سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں ان دونوں مناسبتوں کی، اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ، بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں۔ معراج، رسول کی معراج دنیا کا اور زمانے کا ایک انوکھا واقعہ، بے مثال واقعہ، اور شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے اس کو ذکر کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ سبحان، پاک و پاکیزہ، یہ لفظ سبحان ان الفاظ میں سے ہے کہ جس کے ترجمے کا حق جلدی سے ادا نہیں ہو پاتا ہے، لہٰذا یہ پاک و پاکیزہ کہہ کے وہ بات نہیں ہو پاتی ہے جو سبحان کا مفہوم۔ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات کہ جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ واقعے کے اعتبار سے بہت ہی مختصر، صرف اس لیے ہم عرض کر رہے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں اور جوانوں کو اس واقعے کی اطلاع ہو۔ رسول کے پاس براق کو بھیجا گیا، براق آئی، رسول براق کے ذریعے اس پہ سوار ہو کے آسمانوں کی سیر کے لیے تشریف لے گئے۔ اگر اس کو تفصیل سے گفتگو کی جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم کو مفہوم آسمان پہ گفتگو کرنی ہوگی کہ آسمان کا مفہوم کیا ہے۔ سنڈے کو جو گفتگو ہوتی ہے نہج البلاغہ نماز ظہرین کے بعد، اس میں کسی حد تک آسمان پہ گفتگو کی ہے، لیکن کسی حد تک ظاہر ہے وہاں پہ بھی اتنا وقت نہیں ہوتا ہے۔ مفہوم آسمان کیا ہے، پھر اس کے بعد اس پورے واقعے میں جو چیزیں آئی ہیں روایات میں کہ رسول نے پہلے آسمان کی سیر کی، دوسرے آسمان کی، اس سے مراد کیا ہے، جن چیزوں کو دیکھا، وہ ساری چیزیں بہت سی تفصیلی بات ہے اس میں۔ خاصیت یہ ہے کہ یہ جو پورا سفر ہوا تھا وہ بہت کم وقت میں ہوا تھا۔ ابھی کسی نے شعر پڑھا نا کہ زمان و مکان، یہ زمان کنٹرول میں ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ زمان خود ایک محدود چیز کا نام ہے، محدودیت ہے، خود اس پہ بھی ایک گفتگو کی ضرورت ہے۔ لہٰذا بہت محدود وقت میں یہ پوری معراج کی سیر ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ اس واقعے میں سب سے اہم چیز جو ہے، اور جو مسلمان فرقوں کے درمیان میں اس کو لے کے نظریاتی اختلاف بھی ہے، وہ یہ کہ ہم لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ رسول کی یہ معراج جسمانی تھی۔ جسمانی کے مطلب رسول اپنے جسم کے ساتھ گئے تھے۔ برادران اہل سنت یہ مانتے ہیں کہ رسول کی یہ معراج جسمانی نہیں تھی، جسم یہیں پہ تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ جسمانی نہیں تھی تو بہت زیادہ فضائل و کمالات کے زمرے میں نہیں ہے۔ روحانی اعتبار سے تو انسان بہت کچھ سیر کر لیتا ہے، اور اصل جو کمال ہے وہ جسمانی اعتبار سے ہے۔ روایات سے یہ چیزیں ثابت ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا فرق ہے، اور یہ بہت بڑا کمال ہے۔ ایک طرف سے وہ مختصر وقت میں معراج کا ہونا، دوسری طرف سے جسمانی معراج کا ہونا، یہ ایک بہت بڑا کمال ہے کہ جو اس واقعے کی خاصیت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے اس واقعے کو، بہت سے واقعات گزرے ہیں عالم اسلام میں، رسول کی 63 سالہ زندگی، پھر اس میں سے آپ 23 سالہ وہ زندگی لے لیں کہ جو بعثت کے بعد کی زندگی ہے۔ اس زندگی میں بڑے واقعات گزرے ہیں، بڑی جنگیں ہوئی ہیں، 100 کے آس پاس تو رسول نے جنگیں لڑی ہیں، جو کہ سب کے سب ڈیفینسو جنگیں تھیں۔ لیکن ان سارے واقعات کو قرآن مجید میں جگہ نہیں ملی ہے۔ کچھ محدود اور مخصوص واقعات کو، ان میں سے ایک واقعی معراج ہے کہ جس کو قرآن مجید میں جگہ ملی۔ خوب یہ مختصر خاکہ تھا جو اس واقعے سے متعلق تھا۔ اس کے بعد عید مبعث یا عید بعثت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ مبعوث بے رسالت ہونے کے اعتبار سے گفتگو کرتے ہیں. یہ عید عالم اسلام کی بہت بڑی عید ہے، لہٰذا کل کی تاریخ میں روزے کی بڑی تاکید ہے، اعمال ہے، زیارات ہیں، ایک اہتمام کا دن ہے. یعنی کوشش یہ ہم کریں کہ اہتمام کریں تاکہ لوگوں پہ یہ ثابت ہو سکے کہ کوئی خاص دن ہے. مظلوم اس معنی میں ہے کہ پتہ نہیں کیوں خاص کر کے ہندوستان میں دیکھنے میں آتا ہے کہ عید مبعث یا عید بعثت کا بہت زیادہ ذکر نہیں ہوتا ہے. جہاں پہ بھی گفتگو ہوتی ہے ساری گفتگو معراج، شب معراج. ٹھیک ہے، وہ ایک مناسبت ہے، اچھی مناسبت ہے، بہت بڑی مناسبت ہے، بہت اہم مناسبت ہے، لیکن مبعوث بے رسالت ہونا، بعثت کی عید، یہ عالم اسلام کی ایک بنیادی مناسبت ہے. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ رسول کو آفیشیلی اللہ نے مبعوث بے، آج سے اب آپ کو اس کام کے لیے کہا جاتا ہے، اب آپ اپنے اس کام کو شروع کیجئے. نبی تھے، عہدے نبوت پہ تھے، لیکن 40 سال کی زندگی گزارنے کے بعد اب یہ حکم ہوا کہ آپ، لہٰذا جو آغاز میں آیتیں نازل ہوئی ہیں، ابھی آپ نے تلاوت میں بھی ان آیتوں کو سنا. بسم اللہ سورہ علق کی وہ شروع کی 5 آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق. اس اللہ کے نام سے پڑھو کہ جس نے تمہیں خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے. خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے. روز اول انسان کو اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا اور پڑھایا بھی. یہ جو آیتیں ہیں مفہوم ہے، ادھر واقع اللہ پڑھا رہا ہے اور پڑھنے سے متعلق بھی گفتگو کی. آگے آیت میں وہ بات ہے، اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے. یہ اکرم و کریم یہ اس معنی میں نہیں ہے صرف کہ مثلا دینے والا نہیں ہے، یہ عزت ویلوس کے معنی میں، اس میں وہ چیز خود بخود شامل ہو جاتی ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی. علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا جو اسے نہیں معلوم تھا. یہ 5 آیتوں میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو خود یہ ایک پورا واقعہ ہے. در واقع عید بعثت اور عید مبعث دنیا میں، دنیا کے اگر تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے تو دنیا کے حالات میں ایک بہت بڑا موڑ ہے. اس سے پہلے لوگ زمانے جاہلیت میں زندگی گزار رہے تھے. زمانے جاہلیت کے اپنے صفات تھے. ابھی ہم وہ صفات آپ کو جو ائمہ معصومین نے بیان کیا ہے یا آیت کے ذریعے، وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. زمانے جاہلیت میں زندگی گزار رہے تھے. رسول نے مبعوث ہو کے اس بعثت کے بعد لوگوں کو جاہلیت سے نکالا اور نکال کے اسلام کی طرف لے کے آئے. یعنی جاہلیت کو جس ہم عنوان سے دیکھتے ہیں وہ ایک عجیب عنوان ہے کہ مثلا ہم جہالت کو اس کے مقابلے میں دیکھتے ہیں کہ انسان کسی کتاب سے کچھ عبارتیں پڑھ لے. نہیں، جہالت جو مقابلے میں آتا ہے وہ اسلام کے مقابلے میں آتا ہے، اخلاق کے مقابلے میں آتا ہے، علم کے مقابلے میں آتا ہے. علم صرف کتابوں سے پڑھنا نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. لہٰذا انسان جہالت میں زندگی گزار رہا تھا اور رسول نے مبعوث بے رسالت ہونے کے بعد ان کو وہاں سے نکال دیا، اور نکالنے کے بعد پھر اس مقام پہ لے گئے کہ جہاں پہ انسانی ویلوز، یہ خود ایک انسانیت کے اندر بہت بڑا انقلاب تھا کہ جو اس بعثت کے ذریعے. لہذا دیکھا جائے تو یہ کہ رسالتوں کا محور جو ہم نے آیت شریفہ پیش کی ہے، اس آیت شریفہ میں بھی یہی بات کہی گئی ہے. ابھی ہم اس کو بھی آپ کی خدمت میں ترجمے کو پیش کر رہے ہیں. رسالتوں کا محور یہ تھا، اصل رسالتوں کی ذمہ داری یہ تھی کہ انسان کو جہالت کی تاریکی سے نکال کے علم کی روشنی میں لیا. علماء نے جب حدیثوں کو جمع کیا ہے تو وہاں پہ ایک سب سے پہلا چیپٹر خاص کر کے کافی میں ہے، کتاب العقل والجہل. علم والجہل نہیں لکھا ہے، عقل والجہل. جہالت کے مقابلے میں عقل ہے، عقل کے مقابلے میں جہالت ہے.
یعنی جہالت یعنی بیوقوفی، جہالت یعنی حماقت۔ زمانے جاہلیت میں زندگی گزارنے والا انسان جو اپنے کو بہت چالاک اور بہت سمجھدار سمجھتا تھا وہ بیوقوف تھا، احمق تھا وہ، اس لیے کہ وہ اپنی زندگی کو، ساری چیزوں کو ان چیزوں پہ خرچ کر رہا تھا کہ جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ویلیو نہیں تھی۔ رسول نے آ کے ان کو حماقت سے نکالا ہے، اس بیوقوفی سے نکالا ہے، نکالنے کے بعد علم کی طرف لے کے گئے۔ لہٰذا جہالت کی تاریکی سے علم کی روشنی کی طرف، کفر کی ظلمت سے نور ایمان کی طرف، ایمان کے نور کی طرف، غلامی سے آزادی کی طرف۔ یہ وہ غلامی نہیں ہے کہ جو مشہور غلامی تھی۔ مشہور غلامی کون سی ہے؟ وہ اس دن مجلس میں ہم نے واقعہ بھی پیش کیا کہ جس میں امام نے پوچھا تھا کہ یہ غلام کا گھر ہے یا آزاد کا۔ مشہور غلامی وہ ہے کہ جہاں پہ کسی انسان کو کوئی خرید لیتا ہو، اس کا غلام ہو۔ ابھی تو الحمدللہ وہ چیز نہیں ہے، اس کو ختم کرنے میں ائمہ نے کافی کوشش کی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافی کوشش کی۔ لیکن اس سے بڑی بڑی غلامیاں ہیں۔ اس وقت انسان جسم کے اعتبار سے غلام ہوتا تھا لیکن عقل و فکر کے اعتبار سے آزاد ہوتا تھا۔ آج انسان جسم کے اعتبار سے آزاد ہوتا ہے لیکن عقل و فکر و شعور کے اعتبار سے غلام ہوتا ہے۔ آج کی غلامی یہ تو کیسی غلامی ہے؟ کبھی انسان جو بھی مادی چیزیں ہیں، جہاں تک آپ تصور کر سکتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے تھے، وہ لوگ قتل کرتے تھے، اور یہ قتل کا سلسلہ چلتا تھا۔ ایک پارٹی نے ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے والے کو قتل کیا، اس کے بدلے میں انہوں نے ان کے قبیلے والے کو قتل کیا، پھر بدلہ لیا ان کے قبیلے والے کو، سلسلہ چلتا، نسلوں تک چلتا تھا سلسلہ۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جنگیں، چاراگاہ پہ، جانور کے چاراگاہ جانتے، وہ جگہ جہاں پہ جانور چرتا ہے، اس کو لے کے جھگڑا ہوتا تھا اور اس پہ قتل ہو جاتا تھا۔ ہونا تو جانوروں پہ بھی نہیں چاہیے جھگڑا اور قتل، یہ جانوروں کی چاراگاہ پہ جھگڑا کرتے تھے اور قتل کرتے۔ یہ ایگو کے غلام تھے، انانیت کے غلام تھے، تکبر کے غلام تھے، عجب و خود پسندی کے غلام تھے، اقتدار کے۔ یہ اب آج ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ چیز آج پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی ہے، اور یہ ساری گفتگو اس پس منظر میں دیکھیں کہ زمانے جاہلیت اور زمانے اسلام کے بیچ کا جو فرق ہے وہ کیا فرق ہے؟ آیا وہ فرق ہمارے اندر پیدا ہوا کہ نہیں ہے؟ اگر ہمارے اندر وہ فرق پیدا ہوا ہے تو اس کا مطلب کہ رسول کی بعثت سے ہم نے فائدہ اٹھایا۔ رسول تو سب کے لیے مبعوث ہو گئے۔ دسترخوان پہ جب کھانا لگتا ہے تو جتنے لوگ بیٹھتے ہیں سب کے لیے لگتا ہے، لیکن فائدہ وہ اٹھاتا ہے کہ جو اپنے ہاتھ سے لقمہ توڑ کے اس کو اپنے منہ میں رکھتا ہے۔ اتنی زحمت تو بیٹھنے والے کو کرنی ہی پڑے گی کہ اپنے ہاتھ کو ہلائے، لقمے کو توڑے، منہ میں رکھے، منہ کو چلائے اور اس کے بعد اس کو حلق سے نیچے اتارے۔ رسول کی بعثت جیسی نعمت کو اس عظیم سفرے پہ اللہ نے لا کے ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اس سے کتنا فائدہ اٹھایا۔ اگر ہم نے فائدہ اٹھایا ہے دسترخوان پہ بیٹھنے والا تو اس کا پیٹ بھرے گا اس کے لیے، نہیں تو ظاہر ہے کہ وہ سب نے کھا لیا لیکن وہ بھوکا رہے گا۔ تو گویا ہم نے رسول کی بعثت سے فائدہ نہیں اٹھایا، یعنی ہمارے لیے رسول مبعوث نہیں ہوئے، ہماری طرف سے، اللہ کی طرف سے نہیں۔ لہذا اس فرق کو دیکھنا پڑے گا، اس ڈفرینس کو۔ اگر ہم ان چیزوں کے اسیر ہیں تو ہم بھی آج بھی اس وقت جب کہ ہم اپنے وقت کے امام کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں، ہم رسول سے پہلے کے زمانے جاہلیت میں در واقع جی رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان زمانے جاہلیت میں جی رہا ہو اور بعد میں امام کے ظہور کا انتظار کر رہا ہو؟ کس کام کا ہے اس کا انتظار؟ کسی معنی کا ہے اس کا انتظار؟ کوئی انتظار نہیں ہے۔ یہ اپنے آپ کو بیوقوف بنانا ہے اور کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ۔ لہذا تکبر کا اسیر ہوتا ہے انسان، غلام ہوتا ہے انسان، عجب کا غلام ہوتا ہے، خود پسندی کا غلام ہوتا ہے، دولت کا غلام ہوتا ہے، اقتدار کا غلام ہوتا ہے، واہواہی کا غلام ہوتا ہے، شہرت کا غلام ہوتا ہے، ان چیزوں کا جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں نا۔ بعض اوقات انسان کو دنیا میں کوئی ایسی چیز اتنی پسند آ جاتی ہے کہ سارا وجود اس کے پیچھے لگا، اس کا غلام ہے وہ در واقع۔
تو واقعی وہ اس کا غلام ہے۔ انسان کی بندگی کے لیے اہم ترین بات یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف ذات پروردگار کا بندہ ہو، بس اس سے کم انسان کی قیمت ہی نہیں ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو اس سے نیچے کسی بھی چیز سے منسوب کر لیتا ہے تو در واقع انسان نے اپنے آپ کو جو اس کی ویلیو ہے اس سے کم میں لا کے بیچ دیا، چاہے جو بھی قیمت ہو۔ لہٰذا جس آیت شریفہ کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا وہ آیت کو پیش کریں، اس کے بعد ان چیزوں پہ گفتگو کریں۔ آیت کے ترجمے کو ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو مبعوث کیا ہے، بھیجا ہے۔ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کیا کام ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو، بچو۔ آیت الکرسی ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے یہاں بہت رائج ہے، عموماً لوگ پڑھتے ہیں، اس میں طاغوت کا ذکر ہے، پڑھیے گا پیچھے جا کے ترجمے کے ساتھ، اور پہچاننے کی کوئی ہر وہ چیز کہ جو ہمارے سامنے ذات پروردگار کے مقابلے میں آ جائے یا ہمارے اور اللہ کے بیچ میں حائل ہو جائے وہ طاغوت کی صفات کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ سارے انبیاء کے آنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے بندے بن جائیں۔ یہ بہت چھوٹا لفظ ہوتا ہے نا عبادت و بندگی کا، لیکن اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ یہ عبادت و بندگی صرف نماز و روزہ اور اہل بیت کی جو محبت میں مجلس و ماتم اور اس طرح کی، صرف اس تک محدود نہیں ہے۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ ہم نے جنات و انسان کو صرف عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کا شیڈیول ہی ایسا ہو کہ صرف اتنا ہی کریں جتنا اللہ کو پسند ہے، ہر اس چیز سے پرہیز کریں کہ جو اللہ کو پسند نہ ہو۔ قرآن کا حکم ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے۔ قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات و انسان کو نہیں پیدا کیا سوائے اس کے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں۔ لہذا انبیاء کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم اللہ کی یہ مبعوث ہونے کا مقصد ہے ان کے بعثت کا۔ دوسرا، 2 لفظوں میں پورے مقصد بعثت کو بیان کیا ہے اس آیت میں، 2 جملوں میں، 2 باتوں میں۔ دوسرا، طاغوت سے اجتناب، تمہارے اور اللہ کے بیچ میں کوئی تیسری چیز نہیں آنی چاہیے۔ طاغوت سے بچاؤ اپنے آپ کو، کہیں بھی اگر آ گئی تو وہ بعثت رسول پھر ہمارے لیے نہیں۔ اور اتنے نہیں، فَمِنْهُمْ مَنْ هُدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، بھیجا تو ہم نے اس لیے ہے، لیکن لوگوں میں سے بعض کو اللہ نے ہدایت دے دی، ظاہر ہے کہ تھی تو سب کے لیے، لیکن ہر ایک نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ بعض کو ہدایت دے دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ جس نے اس بعثت کو نہیں اپنایا وہ گمراہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، جاؤ زمین پہ سیر کرو، سفر کرو زمین پہ جاؤ۔ پھر اس کے اور کیا، فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، اور یہ دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ہماری مشکل یہی ہے کہ ہم انجام کو نہیں دیکھتے ہیں، 4 دن کی زندگی کی چمچماہٹ کو دیکھ کے ہم متاثر ہو جاتے ہیں کہ یہ زندگی ہم کو لگتا ہے اچھی ہے۔ فرعون کا اتنا بڑا اقتدار تھا، کتنے لوگ فرعون کی زندگی کو، نمرود کی زندگی کو دیکھ کے گمراہ ہو گئے۔ اتنا اقتدار ہے، اتنا پیسے والا ہے، اتنی بڑی اس کی حکومت ہے، اور اس کی باتیں سب مانتے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اچھے ان چیزوں کو دیکھ کے بہک جاتے ہیں نا۔ اللہ کی نگاہ میں یہ کچھ دن کی بہت مختصر ہے، نتیجہ تو دیکھو اس کا کیا ہوتا ہے۔ فرعون کا نتیجہ دیکھو، نمرود کا نتیجہ دیکھو، یزید کا نتیجہ دیکھو، شداد کا نتیجہ دیکھو، جتنے بھی اس طرح کی نتیجہ دیکھو جا کے کیا ہے۔ جھٹلانے والوں کا نتیجہ دیکھو کیا ہے، سوائے ضلالت کے، سوائے ذلت کے، سوائے بربادی کے کوئی اور نتیجہ نہیں ہے۔ دوسری آیت میں، چونکہ اس سے پہلے ہم نے اس پہ گفتگو کیا ہے لہٰذا ہم نہیں پیش کریں، لیکن صرف اشارہ کہ واضح ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے
خطبے میں پیش کیے. وہ اللہ نے تم پہ احسان کیا ہے کہ رسول کو مبعوث کیا ہے. لہذا اگر یہ جو مقصد بعثت رسول بیان کیا گیا ہے 2-3 جگہوں سے، بہت زیادہ، چونکہ بہت سی جگہوں پہ ائمہ نے بیان کیا ہے، روایات میں بیان ہوا ہے، ہم آپ کو صرف بعنوان اشارہ بتا دیں اور پھر اس کے بعد وہ خلاصہ اور گفتگو کا آگے بڑھیں. نہج البلاغہ میں جو سب سے پہلا خطبہ ہے، در واقع یہ خطبہ توحید کا سلیبس ہے. اس خطبے میں مولا کائنات نے جہاں بہت ساری چیزوں کو بیان کیا ہے، وہیں بعثت کے مقصد کو بیان کیا. پڑھیے گا. صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اس ہنگامی حالت میں جبکہ آپ دربار میں خطبہ فدق کو ارشاد فرما رہی تھی، اس وقت مقصد بعثت کو اپنے خطبے میں بیان کیا، ان حالات کو بیان کیا گیا. افسوس ہوتا ہے کہ ائمہ نے اتنی تاکید کی. یہ بعثت اس لیے ہے کہ ہم کو جہالت سے نکالے، اور ہماری جہالت اتنی ہے کہ ہم خود بعثت سے ہی جاہل ہیں. کتنی عجیب بات ہے. اتنی تاکید ہوئی ہے، اتنے سخت ترین حالات میں معصومین نے بعثت کو پیش کیا، اور ہمیں بعثت ہی نہیں یاد رہتی. ان حالات میں صدیقہ طاہرہ نے بعثت کو ذکر کیا ہے. قرآن مجید میں مختلف آیتوں میں بعثت کو ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں بہت ساری چیزوں کو بیان کیا گیا ہے مقصد بعثت میں. آئیے ان چیزوں کو، یہی جو خطبات میں آیات میں ہے، ان میں سے کچھ چیزوں کو، سب کو بھی نہیں، ہم بعنوان پوائنٹ آپ کی خدمت میں اگر پیش کریں. اللہ کی عبادت، اصل تو بنیادی چیز ہے یہ. طاغوت سے اجتناب، یہ دونوں چیزیں ابھی آیت میں گزری ہے. گمراہی سے ہدایت، انسان گمراہی میں تھا. اچھا، وہ زمانے جاہلیت والوں سے جا کے پوچھئے کہ تم گمراہی میں تھے، کہیں گے ہم کیوں گمراہی میں تھے، ہم تو عین ہدایت پہ عمل کر رہے تھے. یہ مسئلہ ہوتا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان گمراہی پہ ہوتا ہے اور اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم گمراہی پہ ہیں. وہ اپنے بنائے ہوئے قانون کو فالو کر رہے تھے اور اسی کو ہدایت سمجھتے تھے، اور جو ان کے قانون کو توڑتا تھا اس کو گمراہ سمجھتے تھے. رسول پہ اتنا حملہ کیوں ہوا؟ زمانہ جاہلیت سے جب رسول نے نکالنے کی، اتنی آسانی سے نہیں نکلے نا وہ لوگ. جب رسول مبعوث برسالت ہوئے اور لوگوں سے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تو لوگوں نے کیا کیا؟ استقبال کیا. بہت کم تھے جنہوں نے استقبال کیا. یہ کم مصیبت نہیں ہے رسول کی. پتھر مارا گیا رسول کو، غلاظت اونٹ کی لا کے رسول کو اوپر ڈال دی گئی. رسول کو نعوذ باللہ جادوگر کہا گیا، نعوذ باللہ دیوانہ کہا گیا. ارے وہ تو شاعر ہیں، وہ تو باتیں ایسی کرتے ہیں، چھوڑو. اس طرح سے الزام لگائے گئے. لوگوں کو رسول سے دور کیا گیا. لوگوں کے کان میں کاٹن تک ڈالے گئے ہیں، روئی کہ رسول کی بات کو مت سنو. پابندی لگائی گئی، سینکشن، سب کچھ ہوا. شیب ابی طالب جیسا واقعہ موجود ہے. کتنی جنگیں ہوئی ہجرت کے بعد. اتنی آسانی سے انہوں نے اپنے قانون کو نہیں جانے دیا. ہجرت کے بعد جب رسول آئے ہیں مدینے اور آ کے حکومت قائم کی ہے، سن 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی، کیا ہوا؟ کفار نے آ کے مکے سے حملہ کیا. 3 ہجری میں احد ہوئی، کیا ہوا؟ کفار نے آ کے حملہ کیا. یہ پوری جو 10 سال کی جنگیں ہیں کہ جو تقریباً 100 کے آس پاس ہیں، یہ کیا تھا؟ سارے کفار نے الگ الگ اور کبھی مل کے، جسے جنگ احزاب کہتے ہیں، حملہ کیا. کیوں؟ اس لیے کہ جاہلیت کے نظام سے ان کو اتنی محبت تھی کہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے، دل سے لگائے بیٹھے ہوئے تھے، نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے اس کو. محبوب تھا ان کے لیے جاہلیت کا نظام. رسول اس جاہلیت کے نظام سے نکالنا چاہ رہے تھے. جن لوگوں نے اس پہ غور و فکر کیا، سمجھنے کی کوشش کی، جن کے یہاں واقعی ایمان تھا، ان کو سمجھ میں آتی گئی بات، وہ نکلتے گئے. جو لوگ ایگو میں تھے، انانیت میں تھے، ہے نا،
ایسے واقعات ہیں جو واقعات پہ آئیے. جب رسول نے دعوت دی ہے تو جب رسول سے معجزہ کا مطالبہ تھا, یہی چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والا جو مطالبہ کیا گیا اور رسول نے اشارہ کیا اور چاند شق ہوا, تو بہت سے لوگ وہاں تھے, انہوں نے دیکھا کہ واقعی تو بہت بڑا کمال ہے, قبول کر لیا اسلام کو. لیکن وہاں پہ بھی ایسے لوگ کھڑے جنہوں نے نہیں قبول کیا اسلام کو. وہاں پہ بھی ایسے لوگ کھڑے تھے جنہوں نے نہیں قبول کیا اسلام کو. مباہلے میں جو لوگ آئے تھے, کیا ان کے لیے رسول کی بات کلیئر نہیں تھی؟ کلیئر تھی, لیکن نہیں قبول کیا اسلام کو. تو ایسا نہیں ہے کہ جن لوگوں نے نہیں قبول کیا ہے ان کو معلوم نہیں تھا, نہیں, جان بوجھ کے نہیں قبول کیا, اپنے انانیت میں نہیں قبول کیا, اپنے ایگو میں نہیں قبول کیا, اقتدار کی پسند میں نہیں قبول کیا. یہ مباہلے والے عیسائی نصارے نجران نے اس لیے نہیں قبول کیا کہ بھی ہم اسلام کو قبول کر لیں گے تو جو ہمارا پورا سسٹم ہے, اقتدار ہے, وہ سب چلا جائے گا ہاتھ سے. کہاں جائیں گے ہم؟ بعد میں بھی کتنے فرقے اسی لیے بنے ہوئے. یہ پورا جو کھیل ہے اسلام کے ساتھ, خوب یہ واقعی پوری داستان ہے, غور کرنے کی چیز ہے. لہٰذا جب رسول ان لوگوں کو زمانے جاہلیت سے نکالنا چاہ رہے تھے تو وہ لوگ اس کو دل سے لگائے ہوئے. تو بہت سے لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے, اور بہت سے لوگوں کو احساس ہوتا ہے, لیکن چاہے وہ مادیت ہو, جو بھی چیز ہو, کسی بھی چیز کی لالچ میں ہو, کسی بھی چیز کی بنیاد پہ اسیر, در واقع اسیر ہوتے ہیں, غلام ہوتے ہیں اس کی وجہ سے نہیں قبول کرتے ہیں. لہٰذا انہوں نے نہیں قبول کیا, نہیں نکلے. خوب ہم وہ باتیں پوائنٹس گنا رہے تھے کہ جس کی وجہ سے اللہ کی عبادت, طاغوت سے اجتناب, گمراہی سے ہدایت, جہالت سے باہر نکلنا, اللہ کے امر کو مکمل کرنا. امر الہی کیا ہے؟ ہم اپنے ولی کو ولی امر مسلمین کہتے ہیں. امام زمانہ عجل تعالیٰ فرجہ الشریف صاحب الامر ہیں. یہ ایک اصطلاح ہے, لفظی معنی نہیں ہے امر کے. لہٰذا یہاں پہ جو بات ہے کہ اللہ کے, یہ در واقع صدیقہ طاہرہ کے خطبہ فدق میں ہے کہ اور اس کے امر کو مکمل کرنا, یعنی اس کے نظام کو لوگوں تک مکمل کرنا, جو وہ چاہتا ہے مقصد لوگوں تک پہنچانا, اس بات کو کمپلیٹ خود عمل کرنا. لوگوں تک پہنچانے کا مطلب ہی نہیں کہ ہم الگ ہیں, شروعات تو اپنے سے ہوگی. اس کے حکمت کو, جو اس کا نظام ہے, اس کو لوگوں کے اندر نافذ کرنا, رائج کرنا. یہ مقصد بعثت رسول ہے کہ جو معصومین کی زبان سے بیان ہوا ہے, جو حکم دیا گیا ہے, ان حکموں کو لوگوں کے درمیان رائج کرنا. اور اس کے مقابلے میں جو یہی معصومین کی زبان سے زمانے جاہلیت کے حالات بیان کیے گئے ہیں, ان حالات میں اگر بعض کو ہم دیکھیں, ظاہر ہے کہ وہ پوری تفصیلی گفتگو نہیں ہو سکتی, کہ تم اس کے پہلے الگ الگ مذاہب میں تھے, متفرق مذاہب میں تھے. مذہب ایک ہے, اللہ ایک ہے, مذہب ایک ہے, ایک سارا نہیں ہو سکتا ہے, الگ الگ مذاہب میں تھے. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ہمارے ہی درمیان فکری اعتبار سے اتنے اختلافات پیدا ہو رہے ہیں کہ ایک مذہب اور ایک فرقے والے بھی الگ الگ باتوں کو لے کے آ رہے ہیں. وہ زمانے جاہلیت پہ عمل کر رہے ہیں یہ لوگ, اور جہالت ہی کی وجہ سے کر رہے ہیں, کسی اور چیز کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں. خواہشات کے اسیر تھے تم, پرابلم تو ساری خواہشات سے, خواہشات کی بنیاد پہ اپنا راستہ انسان توڑتا ہے. الگ الگ راستوں پہ تم گامزن تھے. کوئی اللہ کو مخلوق کا شبیہ بتا رہا تھا, کوئی اس کو الگ الگ ناموں کو اس کے بگاڑ رہا تھا, کوئی دوسرے اللہ کی طرف اشارہ کر رہا تھا. پراکندہ مذہب تھے. تم لوگ روئے زمین پر اس طریقے سے اختلاف اور فساد کا شکار تھے. یہ آج بھی ہے. لہٰذا پھر ہم آیت کا واقعی حصہ یاد دلائیں گے کہ روئے زمین پہ سیر کرو, تاکہ تم دیکھو کہ تکذیب کرنے والے, جھٹلانے والوں کا نتیجہ کیا ہے, حشر کیا ہے. سوال اس بات کا, اور اس پہ ہم آ کے گفتگو کو اپنے ختم کریں گے. یہ ایک تھوڑا سا خاکہ تھا کہ جس سے ہمیں اندازہ ہو گیا اس بعثت کے اور اس سے پہلے کا.
سوال اس بات کا کہ آج کے اس زمانے میں، اور ٹھیک ہے انفرادی اعتبار سے ہمارے اندر ہو سکتا ہے کچھ صفات ہوں تو ہم زمانے جاہلیت کو فالو کر رہے ہیں، نہیں ہے اور اسلام کی چیزیں ہیں تو ہم نے زمانے جاہلیت سے اپنے آپ کو نکال لیا ہے بعثت رسول کو. 2 ہی طرح کے لوگ ہیں آج کے زمانے میں، تیسرا کوئی مذہب نہیں ہے. یا لوگ زمانے جاہلیت کو فالو کر رہے ہیں یا بعثت رسول کو فالو کر رہے ہیں. 2 کے علاوہ کوئی تیسرا مذہب ہے ہی نہیں آج کے زمانے میں. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم زمانے جاہلیت کو فالو کر رہے ہیں یا بعثت رسول کو فالو کر رہے ہیں. بعثت رسول سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ پڑھیں اور سمجھیں اس کو. یہ دنیا مسئلہ یہ فرد کا نہیں ہے، اسلام شخص کا مذہب نہیں ہے، اسلام پورے دنیا، کائنات، نظام، سسٹم، پورے معاشرے کا مذہب ہے. لہٰذا دنیا کو بعثت رسول سے خطرہ ہے. لہٰذا بہت ساری چیزیں ایسی رائج کی جاتی ہیں کہ جو لوگوں کو اسلام سے دور کرتی ہیں. آج ہم نے یہ بات اس سے پہلے بھی عرض کی کہ آج جو یہ فیشن کے نام پہ اور ایڈوانس زندگی کے نام پہ اور ایڈوانس کلچر کے نام پہ بہت ساری چیزیں جو ہمارے درمیان میں آ رہی ہیں، یہ یوں ہی نہیں اتفاقاً آ رہی ہیں، یہ ایک پلاننگ کے تحت ڈالی جا رہی ہیں. باقاعدہ اس پہ کام کرتا ہے دشمن، کون سی چیز ہونی چاہیے، کیا ہونا. دیکھیں ہر وہ چیز کی جو اسلام میں اہم ہے اس سے پرابلم ہے. اسی لباس کو اگر ایک عیسائی خاتون پہنتی ہے تو بہت ہی محترم شمار کی جاتی ہے، ایک مسلمان خاتون پہنتی ہے حجاب کے نام پہ تو اس سے لوگ بدظن ہو جاتے ہیں. لباس تو سیم ہے، ایک ہی طرح کا ہے، کیوں پہ فرق ہو گیا ہے اسلام اور غیر اسلام میں؟ بہت ساری ایسی چیزیں جو ان کلچروں سے آتی ہیں اور ان ساری چیزوں سے آتی ہیں. ہم نے اس سے پہلے کسی جگہ پہ گفتگو کی ہے کہ رسول نے تاکید کی ہے شادی پہ، اور بہت تاکید سے کہا ہے کہ جو بھی اس یعنی وہ ہے نا بہت مشہور حدیث ہے، النکاح من سنتی فما رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح ہماری سنت یعنی ہمارے طریقے میں سے ہے، جو اس سے منہ موڑے وہ ہم میں سے نہیں ہے. کیا مطلب اس سے منہ موڑے؟ چونکہ اس سے پہلے جو طریقے تھے وہ نکاح والے طریقے نہیں تھے. وہ جو سارے طریقے تاریخ میں موجود ہیں زمانے جاہلیت میں تھے وہ سب آج زندہ کیے جا رہے ہیں. جس کو ایڈوانس کلچر کہا جاتا ہے یہ وہی پرانا زمانے جاہلیت کا کلچر ہے. زمانے جاہلیت کا کلچر اس کو زندہ کیا جا رہا ہے، جس کو کہتے ہیں ریلیشن شپ، جس کو کہتے ہیں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، جس کو کہتے ہیں وائفس، جتنی بھی چیزیں اس طرح کی ہیں یہ سب اس زمانے سے لی گئی ہیں. دنیا سمجھتی ہے کہ ایڈوانس وہ اسلام تو پرانا ہے دقیانوسی، ایسے یہ سب نئی چیزیں ایسے کیا معلوم. اسلام نہیں پرانا ہے، تم پرانے ہو. اسلام نیا ہے، اسلام ایڈوانس ہے. اسلام 1400 سال پہلے بھی اگر بات کرتا ہے تو آج کی سائنس اس کا انکار نہیں کر سکتی ہے، اتنا ایڈوانس ہے اسلام. یہی جو کتے کا کلچر آیا، جہاز دیکھے نا، بعض اوقات تو ایک ایک آدمی کے ہاتھ میں 2 2 3 3 کتے ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آتا اس میں سے. سائنس کی نگاہ میں دیکھیں کتے کے نقصانات. کیوں یہ کلچر رائج ہو رہا ہے؟ کیوں کتا ہی کیوں اتنے سارے جانوروں میں؟ بہت سی چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ دیکھیں، کیوں اتنی حجاب کی ہی مخالفت؟ در واقع اسلام دشمن طاقتیں، ایلومیناٹی ہو، چاہے اب اس کو آپ فری میسن بھی کہہ لیجئے، برٹش پوری استعماری طاقت اس کے پیچھے ہو، اورینٹلزم کہہ لیجئے. ابھی کسی جگہ پہ کسی نے بہت اچھی بات لکھی ہے کہ جو بعض اوقات یہ میسیج آتے ہیں، بعض اوقات تو وہ بتاتے بھی نہیں بنتا ہے، اس لیے کہ بعض لوگ سن کے اسی پہ عمل کرنے لگتے ہیں. عجیب میسیج تھا ایک جگہ پہ دیکھا ہم نے کہ فلاں کام کرو، اتنے لوگوں نے کیا تو کوئی لاٹری سے اتنا جیت گیا، کوئی سٹے سے جیت گیا، اور کسی نے نہیں کیا تو مثلاً یہ نقصان ہو گیا. ابھی آپ بتائیے رسول نے کسی کو فائدہ بھی پہنچایا تو لاٹری اور سٹے سے؟ کہاں یہ عقل گئی ہے مسلمانوں کی؟
کہاں یہ عقل گئی ہے؟ ایک طرف سے تو منع کیا جا رہا اسی چیز کے لیے، دوسری طرف سے میسج فارورڈ کرنے سے ہم کو لاٹری اور سٹے سے فائدہ ہوگا۔ کس دنیا کی بات کر رہا ہے مسلمان؟ تھوڑا سا تو اسلام عقل لگائے نا اس میں۔ یہ میسج کہاں سے آتے ہیں؟ یوں ہی ہے، اتفاقی ہے یہ میسج، یہ کرو گے تو فائدہ ہوگا؟ یہ میسج مرسات سے آتے ہیں۔ جب لوگوں نے تحقیق کی، یہ میسج مرسات سے آتے ہیں۔ یہ آتے ہی اسی لیے ہیں کہ لوگوں کے عقیدے سست پڑ جائیں، یہ آتے ہی اسی لیے ہیں کہ لوگوں کے دین کو کمزور کر دیں، یہ آتے ہی اس لیے ہیں کہ لوگ حقیقتوں پہ ان کے عقیدے کم ہو جائیں، خواب و خیال کی دنیا میں زیادہ چلے جائیں۔ اور اس جہد سے آپ گفتگو کریں تو یہ باقاعدہ جوانوں کی تربیت ہو رہی ہے کہ جوان پریکٹیکل لائف سے ہٹ کے خواب و خیال کی لائف میں آ جائیں کہ کوئی ایسا اتفاق ہو جائے گا، ہم کو یہ فائدہ ہو جائے گا، ایسا ہے نا، اس طرح کی داستانیں اور کہانیاں۔ یہ بعثت رسول سے دور کیا جا رہا ہے، اسلام کے نظام سے دور کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا یہ کام اورینٹلزم کے ذریعے بھی ہو رہا ہے، یہ کام MI6 کے ذریعے بھی ہو رہا ہے۔ اسرائیل، امریکہ، برٹش اور جیسے دوسرے ممالک اس پہ کمر باندھے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیز نہ ہو۔ ورنہ بلا وجہ نہیں ہے کہ جس دن سے ایران کے انقلاب کے کامیابی کی ان کو بھنک میں لگی ہے اور احساس ہوا ہے کہ کامیاب ہو جائے گا، اس دن سے یہ اور اس طرح کے سارے ممالک سر کے بل کھڑے ہیں کہ اسلام کو اور اس ایران کے انقلاب کو ختم کر دیں، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ وہ ملک ہے کہ جو بعثت رسول کو ایک بار پھر لوگوں تک احیا کر دے گا۔ آج اتنے سال بعد کیا ضرورت پڑتی ہے لوگوں کو کیا کہ رسول کے خلاف فلم بنائیں؟ اتنے سال بعد کیا ضرورت پڑتی ہے کیا کہ قرآن کو جلائیں؟ یہی تو قرآن وہ نظام ہے کہ جو لوگوں کو جہالت سے نکال رہا ہے، یہی رسول تو وہ آئیڈیل ہے کہ جو لوگوں کو جہالت سے نکال رہے ہیں۔ دشمن اتنی اس حد تک ہم کو جانتا ہے، دشمن اس حد تک بعثت کا دشمن ہے، ہم کو دین سے دور کرنا چاہتا ہے۔ یہ سستی چیز نہیں ہے دین۔ آپ دیکھیں پوری فکر تبدیل ہو گئی ہے۔ ابھی کسی نے شعر پڑھا ہے اور مختلف شعر اس مفہوم کے آج آئے ہیں، بہت اچھے اشعار تھے، کوئی میں ذہن میں نہیں ہے وہ شعر، لیکن یہ فکر ہے۔ اسلام کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ ایک سسٹم ہے کہ اس سسٹم پہ ہم عمل کریں گے تو زندگی و معاشرہ اچھا ہوگا۔ اسلام بچوں کو عمل کرانے کے لیے چیز نہیں ہے کہ ان کو چاکلیٹ کی لالچ دی جائے۔ آج بہت سارے لوگ اسلام کو یہی سمجھتے ہیں کہ جو ہماری خواہشات ہیں، جو ہم چاہتے ہیں، جو ہماری تمنا ہے، وہ اس سے پوری ہو جائے۔ تمہاری ہر تمنا کو پوری کرنے کا اسلام نے ٹھیکہ نہیں لیا۔ دیکھنا پڑا، اسلام قربانی کا مذہب ہے۔ کربلا والوں نے کربلا میں جا کے تمنائیں نہیں رکھی تھیں، قربانی کا آفر رکھا تھا۔ سب سے زیادہ تو کربلا کا ذکر ہوتا ہے نا ہمارے یہاں۔ یہ تعجب کی بات ہے کہ نہیں ہے کہ اتنا کربلا سن کے بھی ہماری فکر آج کربلا سے الگ ہے؟ یہ ڈیفرنس ہے کہ نہیں ہے؟ وہ قربانی والی فکر کہاں ہے؟ یہ فکر کہاں سے تبدیل کی گئی؟ جب انسان کی فکر میں لالچ ہوگی کہ یہ پورا ہو جائے، وہ پورا ہو جائے، وہ تو جہاں سے پورا ہوگا وہاں جائے گا۔ بنیاد تبدیل ہوگی تو انسان وہاں جائے گا۔ کیوں معصومین نے، ائمہ نے، انبیاء نے، قرآن نے بعثت کو اتنی ہے؟ سوچیں آپ، صدیقہ طاہرہ، یہ عام موقع نہیں تھا، دربار میں کھڑی ہیں بی بی، ایسا وقت ہے کہ جہاں پہ نہایت مصائب اور مصیبت کا موقع ہے۔ صدیقہ دربار میں خطبہ ہنسی خوشی نہیں کہہ رہی ہیں، بی بی نہیں دوست رکھتی تھی، نہیں چاہتی تھی کہ جا کے نامحرموں میں گفتگو کریں، اصلا جانا نہیں چاہتی تھی، مجبوری تھی۔ وہاں جا کے اگر صدیقہ بعثت کی گفتگو کریں تو اس کا مطلب کہ وہ جو بہت اہم ترین پوائنٹ ہیں بی بی ان کو ذکر کرنا چاہ رہی ہے۔ اتنا اہم مسئلہ ہے، ظاہر ہے اسی اعتبار سے بھی دشمن بھی اس کا مخالف ہے۔
وہ ہم سے بعثت کو چھیننا چاہتا ہے. اگر ہم سو رہے ہیں تو دشمن چھین کے لے جائے گا, ہمیں احساس بھی نہیں ہوگا. اگر ہم بیدار ہیں, جاگ رہے ہیں, تو پھر ہم جانے نہیں دیں گے. لہٰذا خوب بات کو سمیٹتے ہیں اور گفتگو کو ختم کرتے ہیں. بہت زیادہ طولانی زحمت دینا مقصد نہیں تھا. بعثت رسول, بلکہ اب دونوں مناسبتوں کو جوڑ دیں. دیکھیں, معراج تو سب کے لیے ہے. ٹھیک ہے کہ وہ معراج جو رسول کے لیے جسمانی ہے وہ ہر ایک کو نہیں ملے گی, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ہے معراج. روایات میں ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے کہ نہیں ہے. مومن کے لیے جو معراج ہے وہ کردار کی معراج ہے. اور مسئلہ صرف نماز کا نہیں ہے, یہی بندگی ہم کو معراج پہ لے جاتی ہے. معراج میں بندگی کو تو معیار بنایا گیا ہے نا. سبحان الذی اسری بعبدہ, پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو. معراج بندگی کی بنیاد پہ ملا کرتی ہے, عہدے کی بنیاد پہ نہیں ملا کرتی ہے. یہ نہیں کہا اللہ نے کہ ہم پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس نے اپنے رسول کو سیر کرائی. اپنے بندے کو بندگی کی بنیاد. جتنا ہم اپنے آپ کو بعثت کے حوالے کریں گے اتنی بندگی ہماری کمال پہ جائے گی. جتنی بندگی کمال پہ جائے گی اتنی ہی ہم معراج کی بلندیوں پہ جائیں گے. کردار کی معراج ہوگی, کردار ہمارا بلند ہوگا. لہذا یہ بعثت, دونوں تاریخیں ایک ساتھ ہیں اور دونوں کا گہرا رابطہ ہے, رشتہ ہے. یہ بعثت معراج تک پہنچنے کا ذریعہ و وسیلہ ہے. بعثتی کو بھول جائیں گے تو کہاں سے معراج تک پہنچیں گے. مشکل کیا ہوتی ہے جب انسان خواہشات کا شکار ہوتا ہے, انسان دوسری چیزوں کا بندہ ہوتا ہے, تو انسان پھر دین میں داؤں پیچ کھیلنا شروع کرتا ہے. کھانچا کچھ یہ بدل دو. آج جو اتنے سارے فرقے, اتنے سارے ممالک جو اسلام سے کھیل رہے ہیں اور اپنے وظائف کو نہیں انجام دے رہے ہیں, ان کی وجہ کیا ہے؟ کھیل رہے ہیں اسلام سے. در واقع وہ کھیلے جا رہے ہیں اور سب کو اپنا وقت دکھ رہا ہے اور اپنی حیثیت دکھ رہی ہے. جو ان کے حالات ہو رہے ہیں, جو ان کے حشر ہو رہے ہیں, اور جن کے ابھی نہیں سامنے آئے ہیں, ان قریب آئیں گے تو وہ بھی دکھے گا, وہ بھی دکھے گا. یہ بارہ ہم نے مثال دی ہے. سعودیہ کی جس کے پیچھے امریکہ بھی ہے, اسرائیل بھی, اتنے سارے ملکوں کے ساتھ یہ سب مل کے یمن جیسے کمزور ملک پہ حملہ کر رہے ہیں, اور آج تک سعودیہ یہ نہیں مطمئن ہو پایا کہ ہم مثلاً ٹھیک چل رہے ہیں. جیتنا اتنا تو بہت بڑی بات ہے, تو اس کی اوقات بھی نہیں, حیثیت بھی نہیں. یہ نظام کی بات ہوتی ہے. کیا اس کی حیثیت ہے. معلوم ہو گیا کہ توحید کے نظام میں اور طاغوت کے نظام میں یہی فرق ہوتا ہے. طاغوت کا نظام دکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے, چمچماتا ہے دکھنے میں. توحید کا نظام واقعیت اور حقیقت کو رکھتا ہے. یہ ممالک طاغوت کے نظام کو دیکھ کے توحید کے نظام کو بھول گئے, چلے گئے وہاں پہ. لہٰذا سوائے بربادی کے کچھ اور نہیں ملا اور نہ ملے گا سوائے بربادی. کیوں؟ انہوں نے اسلام سے کھیلنا شروع کیا. بہت اچھی بات کہی ہے علامہ اقبال نے اس شعر میں, اور یہیں پہ ہم اپنی گفتگو ختم کر رہے ہیں. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. معیار کیا ہے؟ معیار ہمیں کہ قرآن ہے. لیکن جب انسان میں عجب و خود پسندی آتا ہے, تکبر آتا ہے, تو وہ اپنے کو معیار سمجھتا ہے. ہم جو کریں وہ صحیح ہے. دین کو اپنے حساب سے بدل دیتا ہے, حرام کرتا ہے اور اس کا توجیہ کرتا ہے. نہیں, اس کی وجہ یہ تھی, جانتا ہے کہ حرام کر رہے ہیں, کرتا ہے اور توجیہ کرتا ہے. تم لوگوں کو بتا کے بیوقوف بنا سکتے ہو. نعوذ باللہ, اللہ کو بھی حساب کتاب تو لینے والا اللہ ہے. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. فقیہان حرم یہ کس حد تک بے توفیق ہو گئے. بے توفیقی ہے کہ قرآن کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. قرآن کے باقی رہنے کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے. تمہاری کیا حیثیت؟ جیسے بھی وہ ہم نے اس سے پہلے نہیں بات عرض کی تھی کہ لوگ چاہتے ہیں کہ پھونک مار کے اس نور کو بجھا دیں, تو سورج کو پھونک رہے ہیں.
یہی کام ہے یہ، اس سے علاوہ کچھ اور نہیں ہے، یہ ان کی بے توفیقی ہے اس حد تک۔ لہٰذا اپنے آپ کو بیست کے حوالے کریں، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں پائیداری ہے۔ اور در واقع عید بھی یہی ہے، عید اپنے آپ کو بدلنے کا نام ہے۔ جتنی ساری عیدیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں اور جیسے تھے ویسے ہی رہ گئے، تو ہمارے لیے وہ عید نہیں تھی۔ جو انسان عید کے دن صبح جیسا اٹھا تھا شام میں ویسے ہی سوئے، وہ دن اس کے لیے عید نہیں تھی۔ اپنے آپ کو بدلے، بدل کے کہاں لے جائے؟ معصیت سے اطاعت کی طرف۔ لہٰذا مولا کائنات کا وہ جملہ کل یوم لا یصلی فیہ فہو عید، ہر وہ دن کہ جس دن انسان کوئی معصیت نہ کرے وہ اس کے لیے عید کا دن۔ عید ہمارے وجود کو تبدیل کرنے کا نام ہے، نہ یہ کہ ہم دسترخوان کو تبدیل کرنے کا نام ہے۔ دسترخوان وہی رہے گا، چلے گا، وجود تبدیل ہوگا تب یہ عید ہوگی۔ لہٰذا کوشش یہ کریں کہ اگر ابھی تک رسول ہمارے لیے مبعوث نہیں ہوئے، آج کی اس رات میں رسول ہمارے لیے مبعوث ہو جائیں اور ہم اپنے آپ کو جہالت کی زنجیروں سے آزاد کرا دیں، عجب کی زنجیروں سے آزاد کرا دیں۔ ہم اپنے آپ کو جو بھی غلامی ہے، تکبر، دنیا پرستی، جو بھی چمچماہٹ ہم کو، ان ساری زنجیروں سے آزاد کرا دیں تاکہ واقعی اللہ کی اطاعت کو انجام دے سکیں۔ بس آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے، بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم